بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان چیزوں کا آغاز جو ہے وہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں انہوں نے اپنے دور میں کیا. انہوں نے لوگوں کو جن پر کیسز نہیں بنتے تھے ان کو انتقام کے طور پر جیلوں میں بند کیا. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت نے کس کو انتقام کے طور پر جیل میں بند کیا؟ اگر بانی پی ٹی آئی بھگت رہے ہیں تو صرف اور صرف اس بات کا بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے جو 9 مئی کا واقعہ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں ٹھیک ہے ایک دوسرے پر تنقید ہوتی ہے، مگر سیاست میں گندی جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس سے پھر سوسائٹی میں کیا انتشار پھیلتا ہے. میں ابھی مجھے کوئی پوچھ رہا تھا کہ دیکھیں جی جو ممبران اسمبلی کو قومی اسمبلی سے پکڑا گیا یہ قابل تنقید ہے، قابل مذمت ہے، میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. مگر بانی پی ٹی آئی کے دور میں بھی، خان صاحب کے دور میں بھی لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر سے پکڑا گیا. اب ہوتا کیا ہے، پی ٹی آئی کی یہ ایک تھوڑی سی عادت بن گئی ہے کہ یہاں پہ جرم کرو، پنجاب میں جرم کرو، اسلام آباد میں جرم کرو اور جا کے کے پی کے میں چھپ جاؤ. اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما جو رپوش ہو چکے ہیں وہ اس وقت کے پی کے میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب جب وہاں پر ایکسیس ہی نہیں ہوگی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، نہ وہاں پنجاب پولیس جا سکتی ہے نہ وہاں اسلام آباد کی پولیس جا سکتی ہے. تو اب جس کو جو کسی نے کرائم کیا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے اور اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ کسی جگہ چھپا ہوا آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو ان لوگوں کو جو اس وقت پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کو اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر احاطے سے نہیں پکڑا گیا، ایک لابی ہوتی ہے وہاں سے جا کے انہوں نے پکڑا ہے. اور جو انہوں نے جرم کیا ہے، جرم یہ تھا ان پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے کہ بھئی یہ ایک مخصوص جگہ ہوگی پروٹیسٹ کرنے کی، جلوس کرنے کی، اور یہ ایک مخصوص ٹائمنگ ہے. اگر آپ اس ٹائمنگ کو انحراف کریں گے، وائلیٹ کریں گے تو پھر تو آپ نے قانون کو فیس کرنا ہے. اب وہ قانون کو فیس کریں. اب اتنے بہادر ہیں، تقاریر کی ہیں تو چھپ رہے ہیں بلوں میں، یہ تو نہیں ہوتا نا. سیاستدان کے لیے ایک یہ ہار ہوتا ہے پھولوں کا کہ ٹھیک ہے یار میں نے اگر کوئی سیاست میں سپیچ کی ہے تو یار اگر میرے پہ کوئی الزام آ گیا تو ٹھیک ہے وہ گرفتاری دیں، چھپ کیوں رہے ہیں؟ وہاں عدالت ہے اور عدالتیں ویسے بھی. لیکن بھٹی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار تھا گرفتاری کا، اگر ایک غلطی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کر رہے ہیں، وہ جلسوں میں جس طرح کی زبان یوز کر رہے ہیں اداروں کے خلاف ہم کہہ لیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ہم کہہ لیں، جو زبان تمام حلقے اس کی مذمت کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ایک غلط کام کو روکنے کے لیے دوسرا غلط کام بھی تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. پارلیمنٹ پر اگر اٹیک کیا جائے گا تو وہ تو پھر اب وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکشن بھی انہوں نے لیا ہے. یہ ملبہ سارا گرد دوبارہ سے نون لیگ پر ہی رہا ہے. پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے اس تمام چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہیں، مس ہینڈل ہو رہی ہیں چیزیں. دیکھیں اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے نا وہ ہے حکومت کو حصہ، مگر جو ایڈمنسٹریٹو بینیفٹس ہی لے رہے ہیں، بینیفٹس لے رہے ہیں. ظاہر ہے ٹھیک ہے وہ ایک ان کے آپس میں جو بھی کوپریشن ہوئی ہے حکومت کو بنانے کی کہ ہم جو ہے وہ یہ والے عہدے رکھیں گے، مگر جو ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں، منسٹریز ہیں، پرائم منسٹرشپ ہے، چیف منسٹرشپ ہے پنجاب کی، وہ نون لیگ دیکھ رہی ہے. ظاہر ہے نون لیگ نے اگر لیکن پیپلز پارٹی ہمیں بیک اپ کرتی ہے، سپورٹ کرتی نہیں دکھائی دیتی ہے. پیپلز پارٹی ہم نے دیکھا ہے کہ مخصوص مواقع آتے ہیں وہاں پر پوائنٹ سکورنگ کرتی ہے. اگر وہ اسمبلی میں آ کر بات کر رہے ہیں یا کسی پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں، عوام کی توجہ وہ اس طرح سے گین کر رہے ہیں کہ جیسے ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہم صرف اتحادی ہیں، جو فیصلے ہیں وہ نون لیگ کے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، نون لیگ کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے. بات یہ ہے اس وقت جو حکومت کر رہی ہے وہ نون لیگ کر رہی ہے، اور نون لیگ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ اگر کہیں جرم ہوا ہے تو اس جرم کی اگر سرکوبی نہ کی گئی، اس جرم کو اگر ختم نہ کیا گیا تو یہ پھر حکومت بھی لوگ کہیں گے کہ یار یہ دیکھو یہ حکومت کس کام کی ہے کہ ان سے معاملات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں. اب اگر جو پی ٹی آئی نے جلسے میں کیا ہے اگر نون لیگ کی حکومت ایکشن نہ لے تو اس کا مطلب آپ فری ہینڈ دے دیں، جو مرضی کسی کو گالی گلوچ دیتا رہے اور کوئی پوچھنے والا ہو. مجھے آپ یہ تھریٹس بھی دے. اور مجھے آپ یہ بتائیں علی امین گنڈا پور وزیر اللہ کے پی کے ہیں، وہ مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے 10 سال سے زائد ان کی حکومت ہے کے پی کے میں، کوئی وہ مجھے عوامی پروجیکٹ بتا دیں. اس طرح مقابلہ کریں نا، گالی گلوچ سے مقابلہ تو نہیں ہوتا نا. وہ یہ مقابلہ کریں کہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ وزیر اللہ پنجاب ہیں اور میں وزیر اللہ کے پی کے جب سے بنے اکٹھے ایک ہی دور میں بنے ہیں نا، وہ یہ بتائیں کہ میں نے یہ کے پی کے میں عوامی منصوبے بنائے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ آپ نے کون سے منصوبے بنائے ہیں. اس طرح مقابلہ ہوتا ہے سیاست میں. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ مقابلہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. پروجیکٹ بیس مقابلہ کیا جائے، صوبے کی ترقی کے حوالے سے مقابلہ کیا جائے، روزگار کے حوالے سے مقابلہ کیا جائے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام کا بھی دھیان ہے، وہ عوام بھی اسی ڈگر پر چل پڑی ہے کہ عوام کو وہ گالی گلوچ والی سیاست زیادہ پسند آ رہی ہے، کام والی سیاست انہیں نہیں پسند آ رہی ہے. ان کا فوکس ہی اسی پر ہے. سر یہ آپ بات مانیں یا نہ مانیں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، ہم بھی جرنلسٹ ہیں، کسی عام سوسائٹی کے بندے سے پوچھ لیں کہ سب سے زیادہ جو انتقام کی سیاست جو ہماری سیاست پولوٹیڈ ہوئی ہے وہ خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے. خان صاحب نے جب سپیچ کرتے تھے اور اس کو مار دو
اس کو جلا دو, اس کو پکڑ لو, اس کی مونچھیں اتار دو, اس کا اے سی بند کر دو. کیا سیاست میں بطور وزیر اعظم ایسا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ ایکشنز لیتے ہیں, موجودہ حکومت آئی ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی بندے کے خلاف انتقامی کارروائی ہوئی ہے؟ ہاں, اگر پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے لوگ جیلوں میں بند ہیں, اور بند اس لیے ہیں کہ وہ 9 مئی کا واقعہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اگر وہ اس کو اس طرح یوز کریں کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہ اس چیز کو کیش کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اب یہ جتنی انہوں نے لینگویج یوز کی ہے فوجی اداروں کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جو اس دن جلسے میں ہوا ہے, کیا اب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں موقع پھر دے دیا جائے؟ کیا مطلب کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا یہ پلان ہے کہ یہاں پر اب چائنیز جو وزیر اعظم آ رہے ہیں 14 اکتوبر کو, یہاں پر بیرون ملک کے جو ڈیفرنٹ جو صدر بھی آ رہے ہیں, وزیر اعظم بھی آ رہے ہیں, اگر یہی حالات دوبارہ پیدا ہو گئے جو 2014 میں پیدا ہوئے تھے, تو کیا اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی؟ اب ملک کو آگے بھی تو لے کر چلنا ہے نا. اگر پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ گئی ہے, ان کی بھی ایک صوبے میں حکومت ہے, وہ بھی اس حکومت کا حصہ ہے. ظاہر ایک صوبے وفاق جو ہے وہ چاروں صوبوں کی اکائی ہے نا, چاروں صوبوں, اگر ان کی بھی ایک حکومت ہے تو بھئی آپ مقابلہ یہ کریں کہ یہاں پر پنجاب میں ترقیاتی یہ منصوبے ہوئے ہیں, ہم نے ان کے مقابلے میں یہ ترقیاتی منصوبے کیے ہیں. وہاں پر اس وقت دیکھیں دہشت گردی عام ہے, وہاں پر چوری چکاری عام ہے. تو اس طرح مقابلہ تو نہیں ہوتا کہ جو جتنی لمبی زبان استعمال کرے, جو جتنی گالیاں دے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگ پڑیں. لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پی ٹی اے سے ڈیلیور کچھ نہیں ہوا, اس لیے انہوں نے اس جلسے کو, ظاہر ہے وہاں پر جو رپورٹ کیا گیا کہ تقریباً کوئی 15,000 کے قریب بندے تھے. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار دیکھو جلسے کو کامیاب بنانا ہے تو ایسی استعمال لینگویج کریں کہ میڈیا کی ہائپ. لیکن اس لینگویج کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے کیا جا رہا ہے. ابھی تازہ ترین اپڈیٹ جو میرے پاس آئی ہیں اس میں علی امین گنڈا پور صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر ہم بھی پھر اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو اصطلاح ہے وہ کن کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ڈائریکٹ انہیں پیغام دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اسی جلسے کے روز ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ 6-8 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے تھے, اور اس پر پھر ایک بڑی کیمپین کی گئی کہ شاید انہیں بھی اٹھا لیا گیا ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کو اٹھا لیا گیا ہے. اس کے بعد اب اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے جس میں اب یہ کہا گیا ہے کہ جی ملاقات ہوئی ہے. بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. پہلے ملاقات کہہ رہے تھے نہیں ہوئی, اب کہہ رہے ہیں ملاقات بھی ہو رہی ہے. ایک طرف ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, مل بھی رہے ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے چیزیں مینج کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف عوام کو بھی بھڑکاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. دیکھیں جی سیاست میں یہ ہوتا ہے کرنا کچھ ہوتا ہے, دکھانا کچھ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے اس وقت قومی اسمبلی میں 91 کے قریب جو ہے وہ ممبران قومی اسمبلی ہیں, 10-12 کے قریب آپ کو جو ہے وہ لوگ ایکٹیو نظر آتے ہیں, باقی کہاں ہیں؟ اور یہ وہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو لوگ اپنا چورن بیچنا چاہتے ہیں کہ یار کاش ہم جو ہے پرومیننٹ ہوں, ہم اپنے بانی پی ٹی آئی کو کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم کتنا ایکٹیو ہیں. آپ نے بھی بات یہ کہی کہ جو یہ لینگویج یوز کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور جو ہے وہ 6-8 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ غائب ہو گئے. وہ علی امین گنڈا پوری اتنے اگر دلیر ہیں تو بتائیں نا وہ کہاں پر گئے تھے, ان کو کس نے بلایا تھا, اور اس کے جب انہوں نے سمجھایا کہ بھائی آپ جو استعمال لینگویج کرتے ہو, آپ ایک وزیر اعلیٰ ہو کے پی کے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا پن ہے ان اداروں کا کہ انہوں نے بس سمجھا کہ انہیں بھجوا دیا, یہ نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے استعفیٰ دو. تو دیکھیں ملک کو چلانا ہے, اداروں کو بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کریں, مگر سیاست میں آپ لوگوں پر الزام تراشی نہ کریں, بدنام نہ کریں, اور گالم گلوچ کی سیاست سے ایوائڈ کریں. اس ملک نے پہلے بہت بھگت چکا ہے, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک حکومت آ گئی ہے اور بھائی اسے چانس دو. آپ یہ والا چانس دیں کہ آپ کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے, آپ نے 1.5 سال کی پرفارمنس دکھائیں. مریم نواز صاحبہ 5 مہینے ابھی اس حکومت کو بنے ہوئے ہیں, آپ 5 مہینے میں کون سا آپ نے پروجیکٹ لگایا. اس طرح مقابلہ نہیں کرتے. یہ پی ٹی آئی کی روش ہے اور یہ پی ٹی آئی کا سٹائل ہے کہ الزام تراشی کریں, سوشل میڈیا کو یوز کریں, مین سٹریم میڈیا پر آ کر گالیاں دیں اور بس لوگوں میں ہائپ پیدا کر دیں. یہ ان کا ایک سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف بلاول نے حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس پر بھی تنقید کی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. یہاں پر آپ کے خیال میں موجودہ حکومت اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکالے گی؟ مہنگائی میں ہم نے دیکھا کہ کمی ضرور آئی ہے, لیکن عام عوام تک ابھی تک وہ ریلیف ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہا. جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہمیں اس طرح سے ایکٹیو نہیں دکھائی دیتی ہیں. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پیٹرول مہنگا جس دن ہونا ہوتا ہے تو اس دن ہم دیکھتے ہیں کہ فوراً پرائسز بڑھ جاتی ہیں. جیسے پیٹرول کم ہو رہا ہے, ہم یہ مان رہے ہیں کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کری کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جو فیول کی پرائسز ہیں وہ کم ہوئی ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کا اثر ہمیں روزمرہ کی جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ان میں پرائسز کم ہوتا نظر نہیں آ رہا. سر آپ یہ دیکھیں کہ جب شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم کا حلف لیا نا, انہوں نے تقریر کی تھی پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ میں اپنی نون لیگ کی سیاست بچانے کے لیے حکومت نہیں لے رہا, یہ میں ریاست بچانے کے لیے حکومت لے رہا ہوں. دیکھیں کسی نے تو حکومت لینی ہے نا, وہ بانی پی ٹی آئی ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ نون لیگ ہو. پیپلز پارٹی نون لیگ نے آفر بھی کی پی ٹی آئی کو کہ آپ حکومت بنا لیں,
مگر یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں تھا. اب اس ملک کو بھی تو چلانا ہے. دیکھیں چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں مگر وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں جب حکومت بنی تھی تو مہنگائی کے کیا حالات تھے, ڈالر جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہا تھا. اب ڈالر جو ہے وہ پچھلے 5 ماہ سے ایک آ کے پرائس پر رک گیا ہوا ہے, اب سٹیبل ہو رہا ہے. اب چیزوں کو وقت لگتا ہے. اب جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن تھی وہ کتنی پیتھیٹک تھی, لوگ جو ہے وہ بیرون ملک جا رہے تھے کہ یار یہاں پہ ملک میں تو حالات نہیں ہیں. اب جو پیچھے کسی نے